السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت جو عربی ٹیچر اورینٹل ٹیچر کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، تو ان کے انٹرویوز میں ایک ساتھی سے چند سوالات جو پوچھے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال جو اس سے پہلا پوچھا گیا، تعارف کے بعد یہ سوال پوچھا اس سے مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی کی تعریف کریں۔ تو مؤنث قیاسی وہ الفاظ جو کسی قاعدے یا ضابطے کے تحت مؤنث بنتے ہیں، جیسے تا ہے، تا مربوطہ یا الف مقصورہ، یہ سیاہ کی جو نشانات لگائے گئے ہیں یہ ہے۔ جیسے طالب کی مؤنث ہے مدرسہ، مدرس کی یا مدرس کی مؤنث ہے صحرا وغیرہ۔ تو مؤنث سماعی وہ الفاظ جو کسی قاعدے کے بغیر سماعت یعنی روایت سے مؤنث سمجھے جاتے ہیں، جیسے شمس، دار، نار، یعنی سورج، گر، آنکھ وغیرہ۔ یہ جو عربی کے جو ہیں شمس، دار، نار، یہ اس پر کوئی علامت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے مؤنث سماع، کیونکہ سماع سے یہ ثابت ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا سوال جو پوچھا ہے وہ میخائیل نویما کے بارے میں، کہ میخائیل نویما کون تھا؟ تو اب جواب آگے یہ ہے کہ میخائیل نویما 1988 میں اس کی وفات ہے، متوفی ہے، اور 1889 جو ہے اس کی پیدائش ہے، تقریباً 99 سال کی اس نے عمر پائی ہے۔ ایک لبنانی نژاد ادیب، شاعر، ناقد اور فلسفی تھا۔ وہ شعراء مہجری شعراء میں شامل تھا، اور الرابطۃ القلمیہ، قلمی انجمن کے اہم رکن تھا۔ اس کی تحریریں عربی ادب میں جدیدیت کے رجحان کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کی مشہور کتاب الغربال عربی تنقید کے میدان میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر اس سے سوال پوچھا کہ شعراء المہجر جو ہے میں سے کسی کا شعر، شعراء المہجر میں سے کسی کا شعر۔ تو شعراء المہجر، مہجری جو شعراء ہیں وہ عربی شاعر تھے جو 19ویں اور 20ویں صدی میں امریکہ اور جنوبی افریقہ میں مقیم رہے۔ ان میں جبران خلیل جبران ہے، ایلیا ابو ماضی ہے، رشید ایاز جی ہے، اور میخائیل نویما، نصیب و رضا وغیرہ شامل تھے۔ ایلیا ابو ماضی کا ایک مشہور شعر ہے، اذا كنت لا تحسن الابتسامہ فلا تفتح دکانا للتجہم، اگر تم مسکرانے کا ہنر نہیں رکھتے تو پریشانی اور اداسی کی دکان بھی نہ کھولو۔ صحیح ہے۔ آگے ہے کہ شعراء المہجر دو ترکیب کیا ہے اس کی؟ تو شعراء المہجر دو الفاظ کا مرکب ہے۔ شعراء جمع ہے، شاعر یعنی شعر کہنے والا، المہجر ہجرت کی جگہ یعنی وہ جو ہجرت کر چکے ہیں۔ یہ اصطلاح ان عربی شعراء کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مشرق وسطیٰ سے ہجرت کر کے مغربی ممالک میں بس گئے، تو اس کو شعراء مہاجر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، پاکستانی عربی شعراء میں سے کسی کا شعر۔ تو پاکستان جو ہے میں عربی شاعری کی روایت زیادہ عام نہیں، مگر بعض علماء کرام اور محققین عربی میں اشعار کہتے رہے۔ علامہ اقبال کو بھی عربی شاعری کا شوق تھا۔ ان کا ایک عربی شعر ہے، اذ الایمان ضاع فلا امان ولا دنیا لمن لم یحیی دینا، جب ایمان ختم ہو جائے تو نہ کوئی امن ہوتا ہے، نہ ہی وہ دنیا باقی رہتی ہے جس نے دین کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اگلا سوال پوچھا ہے کہ ادب اور لغت میں کیا فرق ہے؟ ادب اور لغت میں فرق بیان کریں۔ ادب جو ہے، ادب زبان کا وہ حصہ ہے جو جذبات، خیالات اور تجربات کو خوبصورتی اور فن کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس میں شاعری، نثر، کہانیاں، ڈرامے اور دیگر ادبی اصناف شامل ہیں۔ ادب میں جذباتی اور تخلیقی اظہار زیادہ ہوتا ہے، جبکہ لغت زبان کے الفاظ اور ان کے معنی کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی وہ تمام الفاظ جو کسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی، مترادفات اور استعمالات لغت کے حصہ ہوتے ہیں۔ فرق یہ نکلا اس کا پہلا کہ ادب جو ہے وہ ادب میں تخلیقی اظہار ہوتا ہے، جبکہ لغت زبان کے الفاظ اور قواعد کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دوسرا، ادب خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے، جبکہ لغت صرف زبان کی وضاحت کرتی ہے۔ ادب میں خوبصورتی اور جمالیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جبکہ لغت معلوماتی اور وضاحتی ہوتی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اب اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔